سورۃ الضحیٰ کی تفسیر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو علم اس نے ہمیں سکھایا اس سے ہمیں نفع حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں مزید نفع مند علم سکھائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ضحیٰ کے ٹاپک اور سبجیکٹ کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ کے نازل ہونے کا مقصد یعنی اس کی تھیم یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں تسلی دی جا رہی ہے اور مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور کرنا ہے۔ اور وہ پریشانی کیا تھی؟ یعنی وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ تک رک گیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کو نازل فرمایا اور اس میں دن کی اور رات کی قسم کھا کر آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اور اگلی آیات میں یہ خوشخبری بھی آپ کو دے دی گئی کہ یہ تو بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، یعنی اسلام کی ابتدا ہے اور تکالیف اور پریشانیاں ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں آپ کو، لیکن بات یہ ہے کہ عنقریب ایسے ہونے والا ہے کہ آپ کا جو یہ دور ہے اس سے بہترین دور آگے آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عطا اور بخشش سے آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور قرآن کی یہ جو پروفیسیز تھیں، یہ پیشن گوئیاں ایک کے بعد ایک پوری ہوتی گئیں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یعنی آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ تو اس روز سے جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تب سے آپ پر مہربانیاں فرما رہا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کا بہترین انتظام کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا جو زبردست یہ رحمت، یہ نبوت بہت بڑی اللہ کی فضیلت اور رحمت ہے جو آپ پر نازل ہوئی، اور آپ کو اللہ نے وہ کچھ سکھایا جس سے آپ ناواقف تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کیا جبکہ آپ کے پاس مال کی کمی تھی۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا میسج دیتے ہیں کہ جو احسانات ہم نے آپ پر کیے ہیں، اب اس کے جواب میں کیا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہترین برتاؤ کیجیے اور ہماری نعمتوں کا آپ کو اسی طرح شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جی یہ تھا کور اس سورہ کا، یعنی جو بیسک ڈیٹیلز اس میں آنی ہیں۔ تو ہم پہلی آیت کو اب دیکھتے ہیں۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کی۔ عموماً ضحیٰ کا وقت چاشت کے وقت کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد پورا دن ہے۔ چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جو سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد کا ٹائم، 10-15 منٹ کے بعد کے ٹائم کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے اور اس کو ضحیٰ کہتے ہیں عربک میں، لیکن اب یہاں پر اس سے مراد سارا دن ہے، پورا دن، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے بات آتی ہے واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ طاری ہو جائے، یعنی جب وہ چھا جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر ورڈ سجا آیا ہے، اور سجا کا مطلب نہ صرف کہ تاریکی چھا جانا یعنی ڈارکنیس ہو جانا، بلکہ مکمل طور پر خاموشی ہو جانا، سکوت طاری ہو جانا، ساکن ہو جانا ہر شے کا۔ یعنی یہ ورڈ ایک سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ ساکن ہو جانا کسی چیز کا، اندھیرا چھا جانا، خاموشی، بالکل سکوت ہو جانا۔ اور اگلی آیت میں بات ہے ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں دن کی اور رات کی کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہرگز نہیں۔ اچھا، اس آیت کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے ہم پچھلی آیتوں کو ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا مناسبت ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دن کی اور رات کی قسم کھا رہے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کی قسم جس مناسبت سے کھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دن کا روشن ہونا اور دوسری طرف رات کا آنا، ہر چیز پر تاریکی چھا جانا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ انسانوں سے دن کے وقت تو خوش ہوتا ہے اور رات کے وقت اس سے ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ یہ دونوں جو حالتیں ہیں، یہ جو دو سچویشنز ہیں، دن اور رات، یعنی ایک روشنی ہے اور ایک اندھیرا ہے، تو یہ ایک عظیم حکمت اور مصلحت ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وزڈم کے تحت یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی وحی بھیجنا اور کبھی اس کا سلسلہ روک دینا بھی اسی حکمت اور مصلحت کے تحت ہے، یعنی پیچھے اللہ کی کوئی وزڈم ہے، کوئی حکمہ ہے جس کے تحت
وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ آپ سے جب خوش ہوگا تو آپ پر وحی آ رہی ہے، اور اگر اللہ آپ سے ناراض ہو گیا تو آپ پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح تفسیر میں یہ بھی بات آتی ہے، اس کی دوسری مناسبت یہ بھی ہے کہ جس طرح دن کی روشنی اگر مسلسل آدمی پر طاری رہے تو کیا ہو، یعنی مسلسل دن کا رہنا اسے تھکا دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ دن کا ایک خاص وقت تک رہنا اور اس کے بعد رات کا آنا ضروری ہے تاکہ اس میں انسان کو سکون ملے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے ہی وحی کی جو روشنی ہے اگر مسلسل آپ پر پے در پہ پڑتی رہی تو آپ کے اعصاب اس کو برداشت نہ کر سکیں گے، اسی لیے وحی کے اس سلسلے کو وقتاً فوقتاً رکھا گیا ہے تاکہ جو بوجھ وحی کے اثرات کی وجہ سے آپ پر پڑے وہ زائل ہو جائے اس وقفے کے دوران۔ تو جی یہ دو مصلحتیں، مناسبتیں جو کہہ لیں، ان دونوں کی قسم کھانے کی وجہ بتا رہی ہیں۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے ناراض ہوا۔ تو اس کے بارے میں کچھ روایات سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ کچھ مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا، یعنی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے بخاری کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، 2-3 راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ تو ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے محمد، معلوم ہوتا ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا۔ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی، اور یہ عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی۔ فتح الباری کی یہ تفسیر ہے۔ اسی طرح جندب بن عبداللہ کی روایت ہے کہ جب جبریل علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ رک گیا تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کو ابن جریر، طبرانی اور سعید بن منصور روایت کر رہے ہیں۔ تو جی یہ تھی کچھ روایات وحی کے سلسلے کے بند ہونے کے بارے میں، اور مزید ہم نے یہ بھی جان لے کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن کی اور رات کی قسم کھائی، کہ ہر چیز کے پیچھے حکمہ ہے، وزڈم کے تحت ہر کام ہو رہا ہے۔ تو وحی کا سلسلہ رکنا بھی یہ نہیں ظاہر کرتا کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا۔ اگلی آیات کو دیکھتے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری آپ کو اس حالت میں دی جب آپ کے ساتھ چند مٹھی بھر آدمی تھے اور ساری قوم آپ کی مخالفت پر تھی اور کامیابی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور بات یہ تھی کہ اس دین کو ختم کرنے کے لیے ہر طرف سے طوفان اٹھ رہے تھے، یعنی جیسے ہم جنگوں میں پڑھتے ہیں تو دیکھیں کیا حال، جنگ بدر میں، جنگ احد میں کیا مسلمانوں کی حالت تھی، کیا کیا ان کے پاس تھا، اور دوسری طرف کافروں کے پاس کیا کچھ تھا۔ یعنی ایسے شدید حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کے بعد کا دور اس دور سے بہت بہتر ثابت ہوگا، اور آپ کی قوت، آپ کی عزت اور آپ کی قدر و منزلت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اسی سلسلے میں طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے وہ تمام فتوحات پیش کر دی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں، اور اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگرچہ اللہ نے اپنے رسول کو دنیا میں تو وہ کچھ دیا، وہ فتوحات دیں، اسلام کا دائرہ اس قدر پھیل گیا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں جو آخرت میں آپ کو ملے گا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آخرت میں آپ کو اس کا کیا اجر ملنا ہے۔ اور جیسے آگے بات آتی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یعنی بات یہ ہے کہ گرچہ دینے میں کچھ وقت تو لگے گا، لیکن وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ پر آپ کے رب کی طرف سے ایسی عطا اور ایسی بخشش کی بارش ہوگی کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہوا، یعنی سارا ملک عرب، جنوب کے ساحلوں سے لے کر شمال میں سلطنت روم کی شامی اور سلطنت فارس کے عراقی سرحدوں تک، اور مشرق میں خلیج فارس سے لے کے مغرب میں بحر احمر تک آپ کے انڈر ہو گیا تھا۔ یعنی مسلمانوں کی فتوحات سے زمین کا کس قدر بڑا حصہ مسلمانوں کے انڈر آ گیا۔ اور اس میں سب سے اہم بات جاننے کی یہ کہ جہاں جہاں مسلمان گئے اور فتوحات ہوئی ان کی، تو وہاں کے لوگوں میں ایسا نہیں ہوا کہ صرف اطاعت میں ان کے سر جھک گئے،
بلکہ اسلام کی قوت نے ان کے دلوں کو فتح کیا، ان کے دلوں کو مسخر کیا، اور ان کے بلیفز، ان کے مورل ویلیوز اور ان کے ڈیڈز سب کے سب چینج ہو گئے، اور اسلام ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر چھا گیا۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم تھا جو اللہ نے آپ پر اور مسلمانوں پر کیا۔ اور بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں دنیا ہی کی ہیں، یعنی اللہ کے نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ کے نزدیک دنیا ایک مچھر کے پر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ تبھی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب تو دنیا کی باتیں ہیں، جو میں تم لوگوں کو آخرت میں دوں گا تو اس کا تو تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی دیکھیں، بات کہی تو جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایڈریس تو آپ کو کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن کریم کس کے لیے آیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے آیا نا، تو یہ سب کو کہا جا رہا ہے۔ یعنی ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی زندگی میں ہمارے لیے کوئی مشکلات آتی ہیں دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں، اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنے میں بھی بہت ساری مشکلات ہیں۔ صحیح راستوں پر چلنا آج کے دور میں زیادہ مشکل ہے، برائی کے راستے پر چلنا آسان ہے۔ تو اگر اس طرح کی چیزیں کوئی انسان فیس کر رہا ہے تو اللہ اسے تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ شیطان کا سب سے پہلے ہی وار کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے تجھے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ ہرگز نہ انسان سوچے کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر تو سورہ میں تو وہ اپنے پیارے بندے سید الانبیاء خیر البشر کی بات کریں، لیکن میسج سب کے لیے۔ اللہ اپنے تمام بندوں سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ کیسے کسی کو اس کی مشکل میں پریشانی میں چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ شیطان کا وار ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ نہیں، اصل میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ ہمیں اپنے دل میں یہ یقین بٹھا لینا ہے کہ وہ میرا رب، مجھے بنانے والا، پیدا کرنے والا، مجھے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ کیا ہم کبھی یہ سوچ رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کچھ برا سوچتے ہیں؟ ہاں، کچھ ان کے ایسے فیصلے ہوتے ہیں ہم ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایسا ہرگز نہیں سوچتے، ایسا یقین نہیں ہوتا ہمارے دل میں کہ میری ماں یا میرا باپ میرے لیے کچھ ایسی چیز چاہے گا جس سے مجھے نقصان ہو، جس میں میرا نفع نہ ہو۔ ہرگز نہیں، وہ چیز ہمارے لیے نفع مند ہی ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ وہ ہمارا رب ہم سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی پریشانی ہے، ہم کسی ٹربل میں ہیں، نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ اس کے پیچھے خیر ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ، ہر ٹربل کے پیچھے اس کا ریلیف ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یقین کی، ٹرسٹ کرنے کی، اللہ پہ ٹرسٹ ہمیں کرنا ہے۔ میرا رب ہر پل میرے ساتھ ہے، وہ میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ الم یجد کا یتیما فآوا، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ یعنی آپ کو چھوڑنے اور آپ سے ناراض ہونے کا سوال ہی کیا؟ ہم تو آپ پر اس وقت کے مہربان ہیں جب آپ یتیم پیدا ہوئے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کے تھے جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور آپ دنیا میں یتیم کی حیثیت سے تشریف لائے، مگر اللہ نے ایک دن بھی آپ کو بے سہارا نہ چھوڑا۔ 6 سال کی عمر تک آپ کی والدہ آپ کی پرورش کرتی رہیں، پھر ان کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر تک آپ اپنے دادا کے پاس رہے، یعنی انہوں نے آپ کو پالا پوسا، اور آپ کے دادا کو آپ کے ساتھ نہ صرف خاص محبت تھی بلکہ آپ پر فخر تھا، اور وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ایک دن دنیا میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ اور ان کے انتقال کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت اپنے ذمہ لی، اور آپ کے چچا نے آپ سے ایسی محبت کی کہ کوئی باپ بھی اس سے زیادہ محبت نہ دے سکے، حتیٰ کہ نبوت کے وقت جب ساری قوم آپ کی دشمن ہوگی، اس وقت 10 سال تک وہی آپ کی حمایت کرتے رہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رہے کہ ابو طالب کو جہنم میں سب سے کم ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور وہ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی وجہ سے۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، اور اے نبی، کیا ہم نے آپ کو ناواقف راہ نہ پایا، یعنی راستے سے بھولا ہوا ہونا، اور پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ اس آیت کی ڈیٹیل میں بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ ضالہ جو آیا ہے یہ دلالت سے آ رہا ہے، اور عربی زبان میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سمجھیے گا بات، یعنی ورڈ جو ضالہ ہے
داد لام لام اس کے روٹ ورڈز ہیں، یہ کئی معنی رکھتا ہے، ایک سے زائد معنی رکھتا ہے۔ اب ایک معنی تو اس کے ہیں گمراہی کے، دوسرے ہیں کوئی شخص راستہ نہ جانتا ہو، یعنی کوئی شخص کسی جگہ کھڑا ہے حیران ہو کر اور مختلف راستے ہیں اس کے سامنے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں جائے، یعنی اسے معلوم نہیں ہے کہ کس طرف جانا ہے، یعنی وہ راستے سے ناواقف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا معنی ہو گیا۔ اسی طرح اس ورڈ کے معنی کھوئے ہوئے کے بھی ہیں، جیسے عربی محاورہ ایک ہے کہ دل الماؤ فی اللبن، یعنی پانی دودھ میں گم ہو گیا، دل سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، دل الماؤ۔ پھر اسی طرح یہ بھی بات ہے کہ دولا اس ٹری کو کہتے ہیں، اس درخت کو کہتے ہیں عربی زبان میں جو صحرا میں اکیلا کھڑا ہو اور اس کے آس پاس کوئی اور درخت نہ ہو۔ پھر اسی طرح ضائع ہونے کے لیے بھی دلال کا لفظ بولا جاتا ہے، مثلا کوئی چیز کسی ناسازگار حالات میں ضائع ہو جا رہی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے اس کی جو صلاحیت ہے، جو ایبیلٹی ہے، جو اس سے کام لینا چاہیے، وہ کچھ حالات کی وجہ سے وہ اپنے وہ کام کر نہیں پا رہی، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، تو اس کے لیے بھی یہ دلہ کا ورڈ یوز ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بت پرستی، شرک یا دوہریت میں مبتلا نہیں ہوئے، اور جاہلیت کے جو اعمال اور رسوم تھے وہ آپ کی قوم میں پائے جاتے تھے، ان میں سے کسی میں بھی آپ ملوث نہیں تھے، یعنی آپ یہ کام نہیں کر رہے تھے، آپ عقیدے اور عمل کے لحاظ سے گمراہ نہیں تھے۔ تو اب یہاں پر کون سا معنی فٹ ہوتا ہے؟ یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ نبوت سے پہلے آپ اللہ کی ہستی اور اس کی وحدانیت کے قائل تو تھے، لیکن آپ کو دین حق اور اس کے اصول اور احکام کا علم نہ تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ہی ایمان کی کوئی خبر آپ کو تھی۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 52 ہے۔ اسی طرح اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نبوت کے بعد زیادہ نمایاں اور اجاگر ہوئی، یعنی آپ ہادی تھے، رہنمائی کرنے والے تھے، ایک رہنما تھے۔ پھر اسی طرح یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ جاہلیت کے صحرا میں آپ اکیلے درخت کی حیثیت سے کھڑے تھے جس میں پھل لانے اور ایک پورا باغ پیدا کرنے کی صلاحیت تھی، آپ خیر البشر تھے، اور اللہ کو خوب معلوم تھا کہ میں نے کب اپنا آخری نبی اور کن حالات میں بھیجنا ہے، اور اس نبی نے کیا کیا کچھ کرنا ہے، کیا اس کا مشن ہوگا۔ اور اسی طرح دلہ کے ورڈ کو غفلت کے مفہوم میں بھی لے سکتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ پر بات آئی ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ آپ اس سے پہلے ان باتوں سے غافل تھے، یعنی آپ کو پتہ نہیں تھا۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کو قرآن کا علم نہ تھا، اس کے اصولوں کا، اس کے احکامات کا، ان چیزوں سے آپ ناواقف تھے، آپ کو علم نہ تھا، تو یہ اللہ ہی نے آپ کو علم دیا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اگرچہ آپ اس سے پہلے ان باتوں سے غافل تھے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یعنی کیا ہم نے آپ کو غربت یعنی ناداری کی حالت میں نہیں پایا پھر آپ کو مالدار کر دیا۔ اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب انتقال کر گئے تو انہوں نے میراث میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدا غربت کی حالت میں ہوئی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ قریش کی سب سے زیادہ مالدار خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں اپنے ساتھ شریک کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے آپ سے شادی کی اور ان کے تمام تجارتی کاروبار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال لیا، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے فقر سے آپ کو مالدار کر دیا۔ اور اصل حقیقت یہ بھی تھی کہ آپ کی مالداری صرف اس نوعیت کی نہ تھی کہ محض بیوی کے مال ہی پر آپ کا انحصار ہوا، یعنی اسی پر آپ ڈیپینڈ کیے، بلکہ ان کی تجارت کو بڑھانے میں بھی آپ کی محنت اور قابلیت کا بہت بڑا حصہ تھا۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے، یعنی اے نبی آپ خود یتیم رہ چکے ہیں، تو اللہ نے آپ پر یہ فضل فرمایا کہ یتیمی کی حالت میں بہترین طریقے سے آپ کو پروان چڑھایا، تو اب اس کے شکریہ میں کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کبھی بھی کسی یتیم پر ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے۔ اور بات اگین یہی کہ میسج تو یہ سب کے لیے جا رہا ہے نا، کہ کسی سے بھی، یعنی ہر کسی کو اللہ نے ہر کسی کو نوازا ہے، اپنے ہر بندے پر اپنا فضل و کرم کیا ہے،
اس کی تو انتہا ہی کو نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میری نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرنے لگو، یعنی ہر انسان جو اللہ کی بلیسنگز ہیں، جو اللہ نے صحت دی اس کو، جو رزق دیا، سب سے بڑی نعمت ایمان، اور اس کے بعد اس کی صحت، ہیلتھ اس کی. تو ذرا انسان اس کی طرف غور کرے. اگر ذرا سا بھی کوئی باڈی پارٹ آپ کا کام نہیں کرتا تو سارا کا سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے. تو اب انسانوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم بھی بہترین اخلاق دکھاؤ. جو ضرورت مند ہیں، جو یتیم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی بلند اخلاق والے تھے. آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے نا، حدیث کے مطابق آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، اور آپ پر تو اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی پرفیکٹ. یہی آپ پر ہی تو پرفیکشن ہوتی ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ القلم میں فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یعنی آپ جو اخلاق کے بلند مرتبہ پر ہیں، عظیم مرتبہ پر، گریٹسٹ. تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ جو مرتبہ ہے، یہ جو رتبہ ہے، اب وہ ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ آپ یتیموں کے ساتھ یہ سلوک کریں. اور عام انسان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جو کچھ اس کو اللہ نے دے رکھا ہے، اب اس کے شکریہ میں اس نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کرے. پھر آگے بات ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور سائل کو نہ جھڑکیے، یعنی جو پوچھنے والا ہے یا مانگنے والا ہے اس کو آپ جھڑکیے نہ. اس آیت کے دو معنی ہیں، سمجھ لیجئے. دو مفہوم رکھتی ہے یہ آیت. اگر تو سائل یعنی مانگنے والے کو مدد مانگنے والے یا کسی حاجت مند کے معنوں میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی اگر آپ مدد کر سکتے ہو تو کرو، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو نرمی کے ساتھ معذرت کر دو. ٹھیک ہو گیا. ایک مطلب تو بڑا سمپل سا کہ اگر کوئی آپ سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی سائل ہے، کوئی حاجت روا ہے، حاجت مند ہے، تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دو اگر آپ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو نرمی کے ساتھ معذرت کر دو، مگر کسی بھی حال میں اس کو جھڑکنا نہیں ہے. اسی طرح اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی سائل یعنی کوئی پوچھنے والا، یعنی جیسے کوئی دین کا مسئلہ ہے یا اس کے بارے میں کوئی حکم پوچھنا چاہتا ہے وہ، تو خواہ وہ کیسا بھی شخص ہو، چاہے جاہل ہو، اجڑ ہو، بظاہر کتنے ہی نامعقول طریقے سے وہ سوال کر رہا ہے آپ سے، تو بات یہ ہے کہ آپ اس کی ذہنی الجھن کو دور کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ بہترین طریقے سے، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پوچھنے والے کو جو بھی اس کا مسئلہ ہے اس کو سمجھائیں، اس کو بتا دیا جائے. سبحان اللہ. اور یہ بات ایک داعیے قرآن کے لیے زبردست میسج لیے ہوئے ہے. اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی خوبصورت آیت ہے جہاں اللہ فرما رہے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. یعنی اے نبی آپ اپنے بازو ایمان لانے والوں کے لیے بچھا دیں. یعنی آپ کا رویہ ان کے ساتھ ایسا شفقت اور محبت بھرا ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے کبھی دور نہ ہٹیں. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ میں سختی ہوتی، آپ میں نرمی نہ ہوتی، تو یہ جو آپ کے قریب یعنی آپ کے صحابہ جمع ہیں وہ آپ سے دور ہٹ جاتے. یعنی آپ کی یہ جو خوبی ہے، آپ نرم ہیں ان پہ، آپ رحم دل ہیں ان کے لیے، یعنی آپ نے اپنے بازو بچھائے ہوئے ہیں. یعنی اس ورڈ کی گہرائی میں ہم جا نہیں سکتے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ یعنی آپ اپنے پورے تن من دھن، جیسے یہ ایک محاورہ آتا ہے کہ آپ کی ساری کوشش ہونی چاہیے کہ جو بھی کوئی آپ سے دین کے معاملے میں پوچھنے آتا ہے یا کوئی اپنی حاجت لے کے آتا ہے، آپ اس کو پوری کریں اور دین کے معاملے میں بھی ہر چیز ان پر واضح کر دیں. اور اسی سے ریلیٹڈ سورہ عبسہ کی شروع کی آیات یاد کیجئے جہاں پر اللہ فرما رہے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. یعنی ان کے پاس ایک اندھا آیا اور انہوں نے منہ پھیر لیا. اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے، بڑی ہی نرمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکشن کر دی کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کو مالداروں سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر کوئی کتنا ہی مالدار ہو لیکن اس کا دل اللہ کی طرف نہیں ہے تو اللہ کو ایسے بندے نہیں چاہیے. اسلام کو تو اللہ خود ہی پھیلا لے گا. اللہ کو تو وہ بندے چاہیے جو دن اور رات اللہ کے چہرے کی طلب رکھتے ہیں. جیسے سورۃ الکہف میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ آپ صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو دن رات اللہ کے چہرے کی طلب رکھتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یعنی آپ کی نگاہیں
دنیا کی زینت، دنیا کے مال و دولت کی طرف نہ اٹھیں۔ تو جی یہ دو مفہوم میں نے آپ کے آگے رکھ دیے اس آیت کے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی مانگنے والے کو جھڑکیے نہ۔ اب اس میں دو طرح کے مانگنے والے ہوں گے، ایک تو عام جو کوئی حاجت کے لیے آیا ہے، اور دوسرا کوئی دین کا حکم یا کوئی دین کا مسئلہ پوچھنے آیا ہے، تو اس کو بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دینا ہے، بظاہر وہ کیسا بھی شخص ہو۔ اور آخری آیت میں بات ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے، یعنی اللہ نے جو احسانات آپ پر کیے ہیں، مثلاً ہدایت، رسالت و نبوت، یعنی نبوت جیسے میں نے پہلے بات کی بہت بڑی فضیلت، فضل اللہ کا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا نا، اللہ جس پر چاہے اپنا فضل کرے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ آپ کو رسول چنا اور آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اور بات یہ ہے کہ نعمت کا لفظ عام ہے، جس سے مراد وہ نعمتیں بھی ہیں جو اس سورہ کے نزول کے وقت تک اللہ نے اپنے رسول کو عطا کی، اور وہ نعمتیں بھی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعد میں آپ کو عطا کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جو نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں ان کا ذکر اور ان کا اظہار کیجیے۔ یعنی کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ اللہ کے جو انعامات ہیں اگر ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے، تو یہی بات اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر اہم بات کیا کہ نعمتوں کے اظہار کی صورت کیا ہونی چاہیے، یعنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اس بات کا دل میں اعتراف کرے، انسان اس چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے یہ سب اس کا فضل اور احسان ہے، میں کسی قابل نہیں تھا، یہ میری کسی ذاتی کوشش یا میرے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے جو کچھ بھی مجھے ملا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے یہ سب اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ اور پھر جو شکر ادا کرنے والا ہے تو اللہ اس کو اور بڑھا کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کا ذکر ایک تو آپ زبان سے کریں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ چیز ان کے دل تک نہیں جا رہی ہوتی، تو اللہ کو ایسا مطلوب نہیں ہے، یعنی آپ کا زبان اور آپ کا دل دونوں میں ایک ہی بات ہو اور ایک ہی چیز پر وہ عمل کر رہے ہوں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ڈیمانڈ رکھی جا رہی ہے، یعنی آپ کو جو نبوت کی نعمت دی گئی، تو اس کے اظہار کا طریقہ اب یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیجئے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور پھر اسی طرح نعمت قرآن کے اظہار کی بھی یہ ایک شکل ہے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کی جائے، یعنی لوگوں میں پھیلایا جائے قرآن کریم کو، زیادہ سے زیادہ اس کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائیں، اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، یعنی جہالت کے اندھیروں سے نکالا جائے، روشنی کی طرف لایا جائے، اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے بہترین حکمت عملی، یعنی بہترین طریقہ کار ہونا چاہیے، اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کس طریقے سے آگے بات پہنچائی جائے اور کیسے لوگوں کو دین کی طرف لایا جائے۔ تو یہ بھی شکر کے اظہار کی بہترین صورت ہے، یعنی کہ ایک تو اللہ کا ذکر زبان سے کرنا، اعتراف دل میں کرنا، اور پھر اللہ کی جو باتیں ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر کو ڈسکرائب کرنا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ اگر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا اللہ اتنا بڑھا کر دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے میں تمہیں اور بڑھا کر دوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے ہر چیز، لیکن میسج تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اللہ کا بہترین طریقے سے شکر ادا کرنے کی اور اس کا ذکر کرنے کی۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو جی سورہ کی تفسیر مکمل ہوئی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔